اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام، حدیث نمبر 7309، اردو ترجمہ۔ آن رسم نے کوئی مسئلہ رائے یا قیاس سے نہیں بتلایا، بلکہ جب آپ سے کوئی ایسی بات پوچھی جاتی جس باب میں وحی نہ اتری ہوتی تو آپ فرماتے میں نہیں جانتا، یا وحی اترنے تک خاموش رہتے، کچھ جواب نہ دیتے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا تاکہ اللہ جیسا تجھ کو بتلائے اس کے موافق تو حکم دے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آن رسم سے پوچھا گیا روح کیا چیز ہے، آپ خاموش ہو رہے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا میں نے محمد بن المنقدر سے سنا، بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یہ دونوں بزرگ پیدل چل کر آئے تھے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، اس سے مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور بعض اوقات سفیان نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ میں نے کہا ای رسول اللہ، میں اپنے مال کے بارے میں کس طرح فیصلہ کروں، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 7310، اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو وہی باتیں سکھانا جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھیں، باقی رائے اور تمثیل آپ نے نہیں سکھائی۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن اصبہانی نے، ان سے ابو صالح ذکوان نے، اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی تمام احادیث مرد کے لیے، ہمارے لیے بھی آپ کوئی دن اپنی طرف سے مخصوص کر دیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں اس کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو عورت بھی اپنی زندگی میں اپنے 3 بچے آگے بھیج دے گی، یعنی ان کی وفات ہو جائے گی، تو وہ ان کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اس پر ان میں سے ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ 2، انہوں نے اس کلمے کو 2 مرتبہ دہرایا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 2 بھی یہی درجہ رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7311، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی اور جنگ کرتی رہے گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس گروہ سے دین کے عالموں کا گروہ مراد ہے۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس میں علمی و دینی غلبہ بھی داخل ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ حدیث نمبر 7312، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں حمید نے خبر دی، کہا کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے، اور اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یا آپ نے یوں فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے۔
حدیث نمبر 7313 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ انعام میں یوں فرمانا کہ یا وہ تمہارے کئی فرقے کر دے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرے عظمت و بزرگ منہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، تو اس پر بھی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرے مبارک منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض کا خوف چکھائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں آسان و سہل ہیں۔ حدیث نمبر 7314 اردو ترجمہ۔ ایک امر معلوم کو دوسرے امر واضح سے تشبیہ دینا جس کا حکم اللہ نے بیان کر دیا ہے تاکہ پوچھنے والا سمجھ جائے۔ ہم سے اسبغ بن الفرج نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیوی کے یہاں کالا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کو میں اپنا نہیں سمجھتا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہیں۔ دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں؟ کہا کہ سرخ ہیں۔ پوچھا کہ ان میں سے کوئی خاکی بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ان میں سے خاکی بھی ہیں۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس رنگ کا پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے اس بچے کا رنگ بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچے کے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حدیث نمبر 7315 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور وہ ادائیگی سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج کر لو۔ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم اسے پورا کرتی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر اس قرض کو بھی پورا کرو جو اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اس قرض کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ حدیث نمبر 7316 اردو ترجمہ۔ چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا، قاضیوں کو کوشش کر کے اللہ کی کتاب کے موافق حکم دینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اللہ کے اتارے موافق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم والے کی تعریف کی جو علم قرآن و حدیث کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن و حدیث سکھلاتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا۔ اس باب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ خلفاء نے اہل علم سے مشورے لیے ہیں۔ ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے، ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حدیث نمبر 7317 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، کہا ہم سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عورت کے املاس کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں
پیٹ پر جب کہ وہ حاملہ ہو مار دیا گیا ہو اور اس کا ناتمام ادھورا بچہ گر گیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے سنی ہے۔ پوچھا کیا حدیث ہے؟ میں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایسی صورت میں ایک غلام یا باندی تاوان کے طور پر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اب جھوٹ نہیں کہہ سکتے، یہاں تک کہ تم نے جو حدیث بیان کی ہے اس سلسلے میں نجات کا کوئی ذریعہ یعنی کوئی شہادت کی واقعی آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی، لاؤ۔ حدیث نمبر 7318۔ پھر میں نکلا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ مل گئے اور میں انہیں لایا اور انہوں نے میرے ساتھ گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میں ایک غلام یا باندی کا تاوان ہے حشام بن عروہ کے ساتھ اس حدیث کو ابن ابی زناد نے بھی اپنے باپ سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے مغیرہ سے روایت کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام کی حدیث نمبر 7309 سے 7318 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔